الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں چند چیزوں کو عظمت اور شرف بخشا ہے۔ جتنی بھی چیزیں بنائی ہے ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو یا چند چیزوں کو باقیوں کے مقابلے میں ایک عظمت بخشی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، اس زمین میں سے مسجد والی جگہ کو اور مکہ اور مدینہ والی جو زمین ہے اس کو تمام زمینوں سے افضل کہا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں سے زمزم کو افضل پانی بنایا، پانی میں زمزم افضل ہے۔ پہاڑوں میں کوہ طور ہے اور احد کا پہاڑ، اس کے علاوہ جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ بھی پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، لیکن ان میں سے کوہ طور اور احد کے پہاڑ کو ایک الگ فضیلت ہے، اس کی ایک الگ فضیلت، مستقل خصوصیت ایک آئی ہے۔ اسی طرح تمام مہینے ہیں، مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظمت اور شرف بخشا ہے۔ دنوں میں سے دیکھا جائے گا تو جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں سے افضل ہے جمعہ کا دن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بنائے، فرشتوں میں سے 4 فرشتوں کو ایک مقام عطا فرمایا، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، عزرائیل ہے، اسرافیل ہے، اور ان 4 میں سے بھی اس میں سے بھی ایک کو الگ خصوصیت اور ایک الگ عظمت ہے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی ایک الگ عظمت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ سب سے زیادہ قربت والے بھی ہے اور سب سے زیادہ قوت والے بھی ہے۔ قربت اور قوت یہ دونوں چیزیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قوت کیسے؟ قوت کے بارے میں تو جیسے انطاکیہ بستی والوں کو جب پلٹنے کی باری آئی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنے پر کے صرف کونے سے اس بستی کو کیا ہے پلٹنے کے لیے اٹھایا تھا، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اٹھائے تھے تو اتنی اوپر اٹھا کر کے اس کو الٹا کیا تھا کہ جو پہلے آسمان والے فرشتے تھے انہوں نے اس بستی کے جانوروں کی چیخنے اور چلانے کی آواز سنی تھی۔ پر سے نہیں اٹھایا تھا بلکہ پر کے صرف ایک کونے سے اٹھایا تھا، تو اتنی قوت ہے۔ اور قربت کہ پورے دنیا میں سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، جتنی بھی مخلوقات ہے سب کا انتقال ہو جائے گا، سب کی روح نکل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ ابھی کوئی باقی نہیں ہے، ابھی صرف 2 لوگ باقی ہیں، حضرت عزرائیل، میکائیل، ان کی بھی روح نکال لی جائیں گی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے بھائی کون بچ گیا ابھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ باقی رہنے والی تیری ذات باقی ہے اور فنا ہونے والا جبرائیل باقی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی کیا کر لیں گے؟ اپنے ہاتھوں سے روح نکال کر کے پھر وہ روایتوں میں آتا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکاریں گے ہے کوئی زمین کا بادشاہ، ہے کوئی آج زندہ میرے علاوہ، وہ ساری۔ تو اتنی قربت ہے کہ سب سے آخر میں جس کی روح نکل رہی ہے وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، لوگوں میں سے نبیوں کی جماعت کو الگ کیا، ایک ان کو کیا ہے فضیلت بخشی کہ انبیاء کیا ہے گناہوں سے معصوم ہوتے، اور انبیاء میں سے بھی اولو العزم پیغمبر ہے
موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، 5 پیغمبر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو ایک الگ فضیلت حاصل ہے، اور ان میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ فضیلت کہ تمام نبیوں کا سردار، تمام لوگوں کا سردار، دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا کہ جو جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحیفے آئے، ان میں سب سے افضل جو ہے وہ قرآن شریف ہے۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، لیکن اس کے اندر عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، یعنی بدلاؤ کر چکے ہیں۔ لیکن قرآن شریف ایسی کتاب ہے کہ اس میں بدلاؤ اب تک ہوا نہیں اور نہ قیامت تک ہوگا، اور جس نے کوشش بھی کیا بدلاؤ کرنے کا کہ بھئی جہاد کی اتنی آیتیں نکال لو اور یہ سب نکال لو، تو اس کا کیا حشر ہوا ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظمت بخشی ہے۔ تمام لوگوں میں ایسا اصول ہے کہ لوگوں میں سے پیغمبر ہے، پیغمبر میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن شریف جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا، جس رات میں اترا وہ رات کیا ہو گئی؟ سب سے بڑی رات اور سب سے افضل رات ہو گئی تمام راتوں میں۔ جس نبی پر قرآن شریف اترا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل ہو گئے۔ تو جس کے سینے میں قرآن شریف محفوظ ہوگا اس کا سینہ اور عام لوگوں کا سینہ برابر ہو سکتا؟ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرما دیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حافظ کے بارے میں آیا کہ قیامت کے دن 10 لوگوں کی شفاعت کریں گا، اور ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گا 10 جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو یہ جو فضیلت اس کو مل رہی ہے یہ قرآن شریف حفظ کرنے کی وجہ سے۔ حفظ کرنا بھی مراد ہے اور اس پر عمل کرنا بھی مراد ہے، یعنی جو یاد کیا اس پر کیا ہو، قرآن شریف میں جو احکامات ہیں اس پر عمل بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا، محرم کی 3 تاریخ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تاریخ کا نظام اور یہ سلسلہ نہ بناتے، جیسے بہت مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں اور یہ تاریخ کا نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا اور آسمان بنے تھے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنا دیے تھے۔ تو اسی طرح جب یہ جو فضیلتیں آئی پہلی بات میں کہ سب لوگوں میں کوئی نہ کوئی چیز کو ایک فضیلت ملی، تو ایسے ہی جو 12 مہینے ہیں اس میں سے 4 مہینے کیا ہے؟ فضیلت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب، یہ 4 مہینے فضیلت والے ہیں۔ ان 4 میں سے محرم کا مہینہ کیا ہے؟ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ 4 میں سے ان کی عظمت پہلے زمانے سے چلتے آ رہی ہے کہ پہلے زمانے میں بھی اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں تھی۔ کیونکہ یہ 4 مہینوں میں لوگ قتل و قتال نہیں کرتے تھے، آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن اب لڑائی کا حکم ختم ہو گیا، یعنی اب اگر کوئی آپس میں اگر جنگ ہو جائے تو لڑائی کرنا منع نہیں ہے۔ پہلے تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اس کی عظمت، ان مہینوں کی عظمت باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے یہ نظام کیا ہے؟ چلا ہے، تاریخ کا نظام۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو گویا کہ یہ سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر ایک احسان ہے یہ تاریخ کا نظام چلا کے۔ مثال کے طور پر اگر پوچھا جاتا بھائی تمہاری پیدائش کب ہوئی، اب ڈیٹ ہی نہیں معلوم تو بتا نہیں سکتا تھا انسان کہ بھائی کون سی تاریخ میں میری پیدائش ہوئی۔ پوچھا جائے کہ بھائی نکاح کب ہوا آپ کا، اب معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کب نکاح ہوا، کون سی تاریخ میں۔ اب کسی کو اگر خط بھی لکھا جاتا تو اس میں تاریخ کا کوئی سسٹم نہ ہوتا تو سامنے والا پریشان ہوتا کہ یہ خط تم نے ابھی لکھے یا 1 مہینے پہلے بھیجے ہوئے، اس پہ کوئی تاریخ نہیں۔ ایسا ہی تو ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ایک بادشاہ کو خط لکھے تو کوئی اس پہ تاریخ نہیں۔ اب بادشاہ بھی پریشان ہو گیا کہ یار یہ خط حضرت عمر کا، امیر المؤمنین کا آیا میرے پاس، لیکن یہ کب لکھا ہوا ہے، یہ کیسے سمجھوں ہم؟ تو اس لیے صحابہ نے پھر حضرت عمر سے درخواست کی کہ بھائی تاریخ کا ایک نظام بنایا جائے۔ تو بالکل سسٹمیٹک جو تاریخ کا نظام ہوا وہ حضرت عمر کے زمانے میں تاریخ، مہینے متعین ہوئے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے کیا بنائے تھے۔ ورنہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس سے تاریخ یاد رکھی جاتی تھی کہ بھائی آپ کی پیدائش کب ہوئی، تو کہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 100 سال کے بعد میں پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے 50 دن کے بعد میرا نکاح ہوا، ایسا یاد رکھتے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ ہوا، ان کی کشتی کیا ہو گئی، سمندر آئی تھا، لاٹ آئی تھی، ان کی کشتی بچ کر کے ایک کنارے پر چلے گئی تھی۔ پھر اب اس کو تاریخ بنا دیا گیا کہ بھائی تمہاری پیدائش کب ہوئی۔
نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے کو لگی اس سے 100 دن کے بعد میری پیدائش ہوئی. تمہارا نکاح کب ہوا؟ تم نے اسلام کب قبول کیا؟ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کے کنارے لگنے سے 10 دن کے بعد میں نے اسلام کو قبول کیا. ایسا بتایا جاتا تھا پہلے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو کب ہوئی پیدائش؟ تو ابراہا کا لشکر جو کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا اس کے واقعے سے 55-50 دن کے بعد اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی. اس طرح یاد رکھا جاتا تھا، ورنہ تاریخ کا نظام تو تھا. اگر نہیں ہوتا تو ہمارے معاملات تاریخ کا نظام نہ ہوتا تو معاملات، معاشرت، قرض کا لین دین، کہ بھائی پیسے دینے کا کب کہا گیا کہ فلاں تاریخ کو، تم نے تو تاریخ نہیں کہا تھا. اب پیسے دینے میں ابھی تاریخ کا نظام ہے تو پیسے دینے میں آگے پیچھے ہو رہا. اگر تاریخ کا نظام نہ ہوتا تو اور زیادہ کیا ہو جاتی، سہولت ہو جاتی لینے والوں کو اور دینے والا پریشان ہو جاتا کہ بھائی تاریخ تو متعین نہیں ہوئی. جنم، جنازے، پیدائش، کوئی اس کا کیا ہے ٹھکانہ نہیں رہا ہوتا اگر تاریخ کا نظام. تو گویا کہ اللہ کا احسان ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی بیمار ہوا، ایک اللہ والے بیمار ہے اور ان کا ویڈیو آ گیا یوٹیوب پہ. اب 3 سال پہلے ان کا ویڈیو آیا. اب 3 سال پہلے ویڈیو آیا تھا کہ بھائی فلاں بزرگ ہے، ایڈمٹ ہے، ان کے لیے دعا کی کیا کی ہے، دعا کی درخواست کی جا رہی ہے. اب سب لوگ دعا کر رہے. اب 3 سال کے بعد وہ ویڈیو اور وائرل ہو گیا. اب اگر دیکھنے والے کہ بھائی یہ بزرگ بیمار ہے، ان کے لیے دعا کی جائے. اب اگر وہ 3 ایئرس اگو کا نیچے میسیج نہ ہوتا لکھا ہوا تو اس کے لیے، حالانکہ وہ بزرگ ایڈمٹ تھے، بیمار ہو کے دعا ہوئی ان کے لیے اور وہ اچھے بھی ہو گئے، اچھے چل رہے پھر رہے، لیکن ابھی بھی کیا کی جا رہی، 3 سال کے بعد بھی ان کے لیے دعا کی جا رہی. حالانکہ کیا ہے، وہ تو اچھے پھانسے گھوم رہے ہیں. تو یہ 3 ایئرس اگو دیکھ کر کے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ 3 سال پہلے کا ویڈیو ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو، اور اگر کسی بزرگ کا بیماری میں اسی میں انتقال ہو گیا اور 3 سال کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہوا ہوتا، اب اگر 3 ایئرس اگو نہ ہوتا تو وہ بیچارے قبر میں بھی چلے گئے اور اب بھی کیا کی جا رہی ان کے لیے دعا کی جا رہی اگر ان کا انتقال ہو گیا ہوتا. تو یہ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا گویا کہ احسان کیا اس امت پر. تیسری چیز یہ ہے کہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ابتدا ہجرت سے کی کہ کون سے مہینے سے شروع ہونا چاہیے. جس مہینے میں ہجرت ہوئی، کون سے سن سے ہمارا سال شروع ہونا چاہیے. تو ہجرت والے سال سے، جس سال ہجرت ہوئی تھی اس کے بعد سے کیا ہے، اس لیے ہم ہجری لکھتے ہیں ہاں. اور عیسوی تاریخ جو کیلنڈر ہے، جو جنوری فروری ہے، وہ کیلنڈر میں کیا لکھتے ہیں وہ لوگ، عین لکھتے ہیں، گویا کہ عیسوی عیسائیوں کی ایجاد کردہ وہ کیلنڈر ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کا ہجری سے اس کے فوائد بہت سارے لکھے علماء نے کہ گناہ والے ماحول کو چھوڑ کر کے نیکی والے ماحول میں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ میں گناہ والا ماحول، کوئی اسلام قبول کرنے والا نہیں، تو اس جگہ کو چھوڑ کر ایک نیکی والے ماحول میں گئے تھے. تو حضرت عمر نے اس لیے ہجرت سے اس سال کی ابتدا کی تاکہ مسلمان بھی جو پچھلے گناہ ہوئے ان گناہوں کو چھوڑ کر اب نیا سال شروع ہو رہا ہے تو نئے سال کی ابتدا نیکیوں سے کرے، کہ اب جو گناہ ہوئے ان گناہوں کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کس کی طرف، نیکی والے اعمال کی طرف. اس لیے ہجرت سے کیا کی، اس سال کی ابتدا ہی. اور جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں وہ ہر واقعے کو ہمیں کیا کرتے ہیں، اسلامی تاریخی واقعات کو یاد دلاتے ہیں. اگر ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد آئیں گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا اور قربانی دینا یاد آئیں گا. ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا موسم، حج کی جو عبادت ہے وہ ہمیں یاد تازہ کرائیں گی. رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے کی یاد تازہ ہوں گی. اسی طرح جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو بدر کی بھی کیا ہوں گی، جنگ بدر ہوئی رمضان کے مہینے میں، اس کی بھی یاد تازہ ہوں گی. تو جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعات جڑے ہیں تاکہ ہم کو ان واقعات کی یاد تازہ کر کے ان کے مطابق ہماری اپنی زندگی بنا سکے. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہوئی ہے. قرآن میں بس اتنی فضیلت اس کی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، ان میں سے 4 مہینے عظمت والے ہیں. اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں، اس کی تشریح حدیث میں ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 4 مہینے ذی الحجہ، ذی القعدہ، محرم اور رجب. تو بس اتنی فضیلت قرآن میں محرم کی ملیں گی. پھر حدیث میں محرم کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ محرم کے مہینے کے روزے سب سے افضل روزے ہیں رمضان کے مہینے کے بعد۔ اب اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ بات ہے کہ اس کی فضیلت صرف عاشورے کے 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے تو محرم والے روزے کی فضیلت حاصل ہوں گی، یعنی اس حدیث کا تعلق محرم کے پورے دنوں سے ہے کہ محرم میں کسی بھی دن روزہ رکھیں گے تو یہ فضیلت کیا ہو جائیں گی، ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ عاشورے کے دن کی فضیلت، روزے کی فضیلت الگ مستقل ہے۔ اس لیے یہ جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے، تو اس حدیث میں رمضان کے اور محرم کے تمام روزے کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، یعنی محرم کے مہینے میں اگر کوئی کسی بھی دن روزہ رکھیں گا تو اس کو یہ فضیلت کیا ہو جائیں گی، حاصل ہو جائیں گی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں نے اس کے بارے میں صرف ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے سنا ہے۔ وہ آدمی نے اللہ کے نبی سے یہی سوال کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ رمضان کے علاوہ اگر تم کو نفلی روزے رکھنا ہے تو محرم کے مہینے کے روزے رکھو، اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات بخشی تھی، اس لیے اس مہینے کے روزے کیا ہے، زیادہ عظمت والے، فضیلت والے ہیں۔ جو دوسرے نفلی روزے ہیں ان کی فضیلت الگ مستقل اپنی جگہ، لیکن ان مہینوں کی فضیلت کیا ہے، یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کی فضیلت ایک مستقل فضیلت ہے، اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا مہینہ، حدیث میں آیا کہ اللہ کے مہینے محرم کے کیا رکھو، روزے رکھو۔ اسی لیے جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم کا 1448 ہجری، تو علماء نے لکھا ہے الموسوعۃ الفقیہ، عربی کی کتاب ہے، مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ بے اسلامی سال کی ابتدا میں مبارکبادی دینا ایک دوسرے کو مستحب ہے، کہ آپ کو محرم کا نیا سال 1448واں سال، اسلامی سال، نیا سال آپ کو کیا ہو، مبارک ہو، کہ آپ کے پچھلے جتنے بھی سال ہیں وہ بیماری میں گزرے، لاک ڈاؤن میں گزرے، جو بھی گزرے، تو ابھی آپ کا یہ سال یہ دعا دینا ہے کہ آپ کا یہ سال برکت والا گزرے، تو اس طرح دعا دینا علماء نے مستحب لکھا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جب کہ ہمارے اس ماحول میں جب نیا سال عیسوی اعتبار سے شروع ہوتا جنوری سے، تو اس وقت میں اغیار تو بہت دور کی بات، مسلمانوں کا حال یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی اسٹیٹسوں پہ ہیپی نیو ایئر رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی کیا کرتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، حالانکہ اس سے کا اور اسلام سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب محرم کا نیا سال شروع ہو تو اس کے لیے مبارکبادی دینا مستحب ہے، اور جب ہمارا یہ ماحول بنا ہوا ہے ہیپی نیو ایئر کہنے کا جنوری کے مہینے میں، تو اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے محرم کے مہینے میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا نئے سال کی، یہ ضروری ہو جائے گا، تاکہ وہ جو ماحول بنا ہوا ہے جنوری کا، اس میں ہیپی نیو ایئر کہنے کا وہ نظام اور وہ اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو، مسلمانوں کے دلوں سے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں نئے سال کی مبارکباد دینا محرم کی یہ ضروری ہو جائے گا، تاکہ وہ جو ذہن بنا ہوا ہے ہیپی نیو ایئر کا وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ پورا وہی ماحول بنا ہوا ہے۔ ابھی محرم شروع ہوا کتنے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا، لیکن جب جنوری شروع ہو جاتا، اب اس کے سال کی ابتدا ہی جنوری سے ہے، یعنی حیوانیت والے کام کیے جاتے، جانور والے کام، جیسے ہی نیا سال شروع ہونے والا رہتا ہے اس کے رات میں اتنے گناہ ہو رہے، شراب پیے جا رہے، عیاشیاں کی جا رہی، یعنی جتنے جانوروں والے کام رہتے وہ جنوری شروع ہوتے ہوئے کیا کر دیتے، ابتدا کر دیتے۔ اس میں اغیار تو کرتے ہی ہے، لیکن اب مسلمان بھی کیا ہو جا رہے، اس میں شرکت کر رہے، حالانکہ ان کے لیے اسلامی سال دیا گیا تھا محرم کا مہینہ، تاکہ اس میں مبارکباد دینا کیا ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، ایسا مجھے سمجھ میں آتا، اس لیے تاکہ وہ کیا ہو، ذہن ختم ہو، اس لیے اس کی مبارکباد دینا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے محرم کے روزوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محرم کا مہینہ چونکہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، تو اسلام کا پہلا مہینہ جو ہے اس میں روزے رکھنے کی وجہ فضیلت اس لیے آئی کہ پہلا ہی مہینہ اگر ہم روزے رکھیں گے تو ہماری نامہ عمل میں کیا رہیں گا، ہمارے نامہ عمل میں
نیکیاں رہیں گی کہ روزہ رکھا اس نے تو اس کو نیکیاں ملی. تو جب پہلا ہی مہینہ روزوں کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو ان روزوں کی برکت باقی پورے سال رہیں گی. اس لیے اس مہینے میں روزے رکھنے کی کیا ہے فضیلت بیان کی گئی ہے، تاکہ ان روزے رکھنے کی برکت اور اس کی فضیلت پورے سال ہمارے باقی رہے کہ بھائی ان کا پہلا مہینہ ہی نیکیوں میں گزرا تو باقی مہینے بھی کیا ہوں گے، نیکیوں میں گزریں گے. دوسری چیز، اس مہینے میں عاشورے کا دن کا روزہ ہے، یعنی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد دیکھا کہ یہودی لوگ اور مشرکین مکہ بھی 10 دن کا 10ویں دن کا روزہ رکھتے تھے محرم کے. تو پوچھا تو فرمایا کہ بھائی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے قوم سے نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، اس لیے ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، ہمارے نبی ہے، ہماری قوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہارا تعلق ہے حضرت موسیٰ سے اس سے زیادہ تعلق ہمارا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، روزہ رکھیں عاشورے کے دن کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا بھی کرتے تھے، صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے. بلکہ ایک تحقیق کے مطابق رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ جو عاشورے کا روزہ ہے 10 محرم کا یہ فرض تھا. بلکہ یہودیوں میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی تو ان کے قوم میں، ان کی شریعت میں یہ 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ بہت وقت تک چلا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو چکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ 10 تاریخ کے روزہ کیا ہو گیا، مستحب ہو گیا، اب فرض باقی نہیں رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اور صحابہ کو بس ترغیب دیتے تھے کہ بھائی اگر تم رکھیں گے تو تم کو اس کا ثواب ملے گا، اور نہیں رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پہلے کیا تھا، وہ فرض تھا، تو اس کی فضیلت ہے. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ صحابہ آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے تو ہماری عبادت اور ان کی عبادت کیا ہو جا رہی، میچ ہو جا رہی، ہماری سوچ اور ان کی سوچ، تو کیا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال سے ہم لوگ کیا کریں گے، 2 روزے رکھیں گے، یا تو 9-10 کا رکھیں گے یا 10-11 کا رکھیں گے، یا تو 9 کے ساتھ 10 کو ملا لیں گے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں گے. اس طرح کیا کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے. لیکن روایتوں میں ہے کہ اگلا سال محرم آنے سے پہلے ربیع الاول میں اللہ کے نبی کیا ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں گا تو کتنے روزے رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا. اس لیے یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ اس زمانے میں یہودی لوگ کہاں ہے اور وہ لوگ تھوڑی روزے رکھتے، یہودی ہوں گے بھی تو پھر وہ روزہ تھوڑی رکھتے ہوں گے 10 تاریخ کا. اس لیے آج کے زمانے میں ہماری عبادت اور ان کی عبادت میچ نہیں ہوں گی، تو یہ کہنا بالکل مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمنا ظاہر کر دی تو اس کے مطابق مسلمان نے زندگی گزارنا چاہیے یا نہیں چاہیے. اور اس بات سے صحابہ کا اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے یہ درخواست کرنا کہ ہماری عبادت ان کی عبادت کیا ہو جا رہی ہے، ایک ساتھ ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں، الگ کریں. تو اس سے ہماری شریعت کی تعلیم یہ مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عبادت میں بھی ان کے طریقے کو اور ان کے جیسے دن کو بھی کیا ہے برداشت نہیں کیا کہ بھائی تم ان کی مخالفت کرو. عبادت میں بھی تو رہن سہن میں، کھانے پینے میں، شادی بیاہ میں ہمارا چہرہ ان کے جیسا، ہمارے کپڑے ان کے جیسے، ہمارا چلنا پھرنا، شادی بیاہ ان کے جیسی ہوں گی. تو اس امت کو اللہ کی نبی کی شفاعت کہاں نصیب ہوں گی قیامت کے دن. حالانکہ عبادت میں کیا کر رہے تھے، الگ کر رہے تھے اللہ کے نبی کہ تمہاری عبادت اگلے سال ہم کیا کریں گے، 2 روزے رکھیں گے. اس لیے یہ کہنا جیسے حج کرنے جاتے تو طواف کرتے 7 چکر کرنے ہیں، پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے، پہلے 3 چکر میں ایسا چھاتی تان کر کے چلنا ہے. کیا وجہ اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کعبے کا طواف کر رہے تھے تو مشرکین مکہ آ کر کے کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ بیچارے کمزور ہو گئے، ابھی ان کو دیکھو طواف بھی کرتے نہیں آ رہا، ایک دم تھکے مارے کیا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ تم کو دیکھیں گے تو تم کو کمزور سمجھیں گے، تو کمزور سمجھنے ان کو نہ دینا ہے. اس لیے پہلے 3 چکر میں تم کیا کرو، اکڑ کے چلو، پہلوان کے جیسا چلو، تاکہ ان کو لگے کہ بھئی یہ لوگ ابھی کمزور نہیں ہوئے ہیں. تو یہ حکم تھا. کیوں تھا، کیونکہ مشرکین مکہ اس دن کیا کر رہے تھے، دیکھتے تھے ایسا جھانک کر کے کعبے کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ دیکھتے تو کیا کرو، تم پہلے 3 چکر میں رمل کرو، پہلوان کے جیسا چلو، تاکہ ان کو محسوس نہ ہو.
اب آج جا کر کے دیکھو مکہ میں کافروں کا دور دور تک نام و نشان ہے، لیکن رمل کا حکم باقی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے 3 چکر میں پہلوان کی طرح چلنا ہے، حالانکہ پورے مسلمان ہیں آس پاس، مشرکین دور دور تک نہیں ہے، بلکہ انٹری نہیں ہے، لیکن حکم باقی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہنا بالکل نامناسب ہے کہ بھائی یہودی کا روزہ رکھتے 10 تاریخ کو، اور اپنے کو کیا معلوم؟ فتاوی محمودیہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی تم کو کیسے معلوم کہ بھائی ایک بھی یہودی اگر روزہ رکھتا ہوں گا 10 تاریخ کو تو تمہاری ان کی مشابہت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس لیے سب سے بہتر اولا اور غیر اولا کی بات ہے، بہتر یہ ہے کہ 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو، نفلی روزہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بلکہ روایتوں میں آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے میں اگر کوئی روزہ رکھے گا 9-10 یا 10-11 کا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ معاف کر دیں گے۔ یعنی محرم کا ہے، اب تمہارا نیا سال ہو رہا تو اب پچھلے سب گناہ تمہارے معاف ہو گئے، اب تمہارے نامہ عمل کیا کرو؟ نیکیوں سے شروع کرو۔ اس لیے یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس لیے بہتر ہے کہ 9-10 کا رکھنا چاہیے یا 10-11 کا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی تمنا تھی۔ ہاں اگر کسی کو 2 رکھنے میں یہ ہو رہا کہ 9-10 اور 10-11 2 رکھنا پڑیں گے، یہ سوچ کر کے وہ ایک بھی نہیں رکھ رہا، کیونکہ ایک کا بھی منع کرے، ایک کا منع نہیں کیا جا رہا، اولا اور غیر افضل اور مفضول کی بات ہے، افضل اور غیر افضل کی بات ہے، بہتر اور بہتر نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ 9-10 2 رکھو، اور اگر کوئی 2 نہیں رکھ سکتا تو ایک بھی رکھ لے، نہیں تو کچھ بھی نہیں رکھے گا پھر وہ۔ اس لیے اگر کسی نے صرف ایک روزہ رکھا 10 تاریخ کا تو اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جائیں گی، گناہ نہیں ہوں گا۔ البتہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بھائی 2 روزے رکھو، اگر کوئی ایک رکھنا چاہے تو ایک بھی رکھ سکتا، ایسا مت پھیلا دینا کہ مفتی صاحب نے ایک روزہ رکھنا منع کر دیے، ایسا ہو جاتا، وہ کچھ الگ بتاتے اور الگ پھیل جاتا اور ادھر الگ بات چلے جاتی۔ تو 2 روزے رکھنا بہتر ہے، اگر کوئی 2 نہیں رکھ سکتا تو یہ سوچ کر کے چھوڑ نہ دے کہ بھائی ایک رکھنے کا تو منع کرے لے، نہیں منع نہیں کرے، ایک روزہ رکھو، اگر کوئی رکھ نہیں تو وہ بھی چھوڑ دے گا، اگر رکھ سکتے تو ثواب مل جائے گا، اگر کسی نے دونوں بھی نہیں رکھا، ایک بھی نہیں رکھا تو بھی اس کو گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نفلی روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات محرم کے مہینے میں اس کے تعلق سے یہ ہے، عاشورے کے دن کے متعلق بہت ساری من گھڑت باتیں پھیلی ہوئی ہے کہ عاشورے کے دن میں 10 تاریخ کو کیا کیا واقعات ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، اور اس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی اور جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، 10 تاریخ کو آگ سے نجات ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دمبے کے ذریعے فدا، یعنی جب ان کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن بولتے ہیں۔ تورات کا نزول، بنی اسرائیل کی نجات، دریا پار کرنا، فرعون کا غرق ہونا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، ان کی قوم کی توبہ قبول ہونا، ایسی 14 باتیں ہیں کچھ، ان میں سے ایک بھی بات ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں اگر پھیلی ہوں گی تو ان میں سے ایک بھی بات ثابت نہیں ہے، صرف 2 فضیلتیں آئی ہے صحیح حدیث میں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مبارک دن کہا ایک، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، بس یہ 2 فضیلت ثابت ہے صحیح حدیث سے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جنت میں گئے، موسیٰ علیہ السلام پر کی پیدائش ہوئی، یہ سب باتیں کیا ہے؟ من گھڑت ہے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کا بھی کیا ہے؟ خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، محرم کے مہینے کو ہم نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، غم کا مہینہ، کہ محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے اور غم کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں کیا ہے؟ کوئی اچھے کام، خوشی والے کام نہیں کرتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھائی نحوست کسی دن میں، زمانے میں اور وقت میں نہیں رہتی، نحوست ہمارے اپنے بد اعمالیوں میں نحوست رہتی ہے، ہم گناہ کے کام کرتے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں نحوستیں آتی اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ دوش دیتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیا کر رہے ہیں؟ گستاخی کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کی شان میں، کیونکہ حدیث میں آیا، ابو داؤد شریف کی سب سے لاسٹ حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ابن آدم مجھ کو تکلیف دیتا ہے، انسان لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجھے تکلیف دیتے، کیسے؟ زمانے کو برا بھلا کہتے، زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ دن اور رات کو پلٹنے والا میں خود ہوں، اللہ فرما رہے، اور یہ لوگ دن اور رات کو برا بھلا کہہ رہے، بولے تو کس کو برا بھلا کہہ رہے؟ جو اس کو پلٹ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کو منحوس سمجھیں گے تو پھر کس کو سمجھ رہے؟ اس لیے یہ ذہن میں ہمارے نہ ہو کہ یہ غم کا مہینہ، نحوست کا مہینہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے کو نحوست اس لیے سمجھا جاتا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی گویا کہ اس میں ان کی شہادت ہوئی، تو جو لوگ اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں وہ گویا کہ شہادت کو کیا سمجھ رہے؟ منحوس سمجھ رہے ہیں۔
شہادت، حالانکہ شہادت اتنا بڑا عمل ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو سب سے بڑی نعمت دینا چاہتے ہیں نا، پوری دنیا کی سب سے بڑی نعمت، تو اس کو کیا دیتے؟ شہادت دیتے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ شہادت کی تمنا کی؟ 7 مرتبہ۔ بخاری میں 3 ہے، مسلم میں 4۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں جہاد میں جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، ایسی 7 مرتبہ۔ بخاری میں 3، مسلم میں 4۔ تو جس شہادت کی تمنا اللہ کے نبی 4 مرتبہ 7 مرتبہ کر رہے ہیں، وہ شہادت حضرت حسین کو ملی، تو اس شہادت کی وجہ سے مہینے کو منحوس سمجھ رہے اگر ہم، تو گویا کہ ہم شہادت والے عمل کو کیا سمجھ رہے؟ شہادت۔ اور شہید کے بارے میں آیا کہ شہید بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ شہید لوگ جب اللہ کے راستے میں اگر کوئی قتل کیا جائے یا شہید ہو جائے، مر جائے، تو وہ لوگ کیا ہے؟ اپنی قبروں میں جا کر کے زندہ رہتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے کیا کرتے ہیں؟ ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو تعزیے کرنا، ماتم کرنا، محرم کے مہینے میں ماتم جو کرنا ہوتا، تو زندے کے بارے میں کر رہے ہیں ماتم یہ لوگ، اس لیے کہ حضرت حسین ان کی شہادت ہوئی۔ اور شہید کے بارے میں آیا قرآن میں کہ وہ شہید لوگ اپنے قبروں میں کیا رہتے ہیں؟ زندہ رہتے، اور زندوں کے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ماتم کر رہے ہیں، اور تعزیے نکال رہے ہیں، اور جلوس نکال رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اگر بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن سوگ منائیں گی بس، اس کے علاوہ جتنے اس کے رشتہ دار ہیں جو مرنے والے کے، بیوی کے علاوہ جتنے بھی رہیں گے، وہ صرف 3 دن منائیں گے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، صرف بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن، اس کے علاوہ۔ اب حضرت حسین کی شہادت، ایک تو پہلے شہادت ہوئی تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم ماتم کر رہے ہیں کتنے دنوں کے بعد۔ اور اگر کوئی مہینہ شہادت کی وجہ سے منحوس ہوتا تو شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی اور ان کی شہادت ہوئی، تو شوال کا مہینہ بھی منحوس ہونا چاہیے اگر شہادت اگر منحوس والا عمل ہوتا۔ بلکہ ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو کیا سمجھتے ہم کہ بھائی شادی نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں برکت نہیں آتی، یہ اپنے بڑے بوڑھوں میں ملیں گے یہ خیالات، حالانکہ یہ بھی ایک دم بالکل بیکار بات ہے۔ اگر تحقیق کریں گے، مورخین نے لکھا ہے حضرت فاطمہ کا اور حضرت علی کا نکاح ایک قول کے مطابق محرم کے مہینے میں ہوئی۔ کون سے مہینے میں؟ ان کی شادی محرم کے مہینے میں۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح کون سے مہینے میں ہوا؟ محرم کے مہینے میں۔ اس لیے یہ بات بالکل کیا ہے؟ غلط ہے۔ بلکہ ایسی ترغیب ہم نے دینا بھی چاہیے کہ جتنے اپنے ہال والے ہیں نا، مسلمان ہال والے، ان کو جا کر کے ترغیب دو کہ بھائی محرم کے مہینے میں ہال میں کیا کرو؟ ڈسکاؤنٹ کرو، کہ بھائی اگر کوئی محرم کے مہینے میں شادی کرے گا تو اس کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا عام مہینوں کے مقابلے میں، تاکہ یہ جو ذہن بنا ہوا ہے شادی نہیں کرنے کا، یہ ذہن کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، اور محرم کے مہینے میں بھی کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا یہاں پر، لیکن اگر کوئی مہینہ منحوس ہوتا شہادت کی وجہ سے، تو کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے 12 مہینوں میں سے جس میں کسی نہ کسی بڑے صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ ربیع الاول میں بھی نکاح مت کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی اور بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا اور ان کے کلیجے کو نکال کر کے چابا گیا، تو اس سے بری شہادت تو ان کی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کی 1 تاریخ میں، اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ جو پچھلا مہینہ گیا، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ تو حضرت عثمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تو بڑے بڑے صحابہ کی تو پھر کوئی مہینے میں شادی نہیں کرنے مانگتا اگر کوئی منحوس کوئی مہینہ اگر یہ ہوتا تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ بالکل بیکار بات ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کالا لباس پہننا، تو کالا لباس پہننے میں بھی یہ ہے، بالکل کالا لباس، پورا کرتا کالا پیجامہ، تو محرم کے مہینے میں کالا لباس بالکل پہننے سے کیا کیا جائے گا؟ احتیاط کیا جائے گا۔ کیونکہ صحابہ کے دشمنوں کا لباس ہے، جو لوگ صحابہ کے دشمن ہے شیعہ لوگ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لباس پہنتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا کہ بھائی دشمنوں کی تعداد بڑھانا بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے کہ تم ایسا عمل کر رہے جس سے دشمنوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو حدیث میں اس سے کیا ہے؟ روکا گیا۔ اس لیے کالا لباس محرم کے مہینے میں نہیں پہننے کی اجازت ہے، علماء نے منع لکھا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کیا ہے؟ کالا لباس پہن سکتے ہیں، اس کی منع نہیں ہے، البتہ سفید پہننے کی کیا ہے؟ کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس کیا تھا؟ زیادہ پسند تھا۔ البتہ کالا پہننا منع نہیں ہے دوسرے مہینوں میں، البتہ اس مہینے میں محرم کے مہینے میں احتیاط کیا جائے گا، اس لیے کہ ان سے کیا ہو جائیں گی؟ مشابہت ہو جائیں گی۔ مشابہت سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ حدیث میں آیا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گا قیامت میں انہی کے ساتھ کیا ہوں گا؟ اٹھایا جائیں گا، اس لیے ان چیزوں سے کیا ہوں گا؟ بچا جائیں گا۔ اور دوسرے دن عاشورے کے دن ایک یہ بھی ہے کہ بھائی کھچڑا بناتے،
خاص طور پہ 10 تاریخ کو کھچڑا بناتے، پھر سبیلیں لگتی اور سب کو کھلاتے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں پر کیا کرو، دسترخوان وسیع کرو۔ جو آدمی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر کیا کریں گا، دسترخوان وسیع کریں گا اپنے اہل و عیال پر، تو پورا سال اس کی روزی میں کیا رہتی ہے، برکت رہتی ہے۔ تو اس حدیث میں اپنے گھر والوں پر آیا۔ اب یہ جتنے لوگ ہیں نا باہر سب کو کھلا رہے نا، تو یہ اپنے گھر والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ بولتے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوئی، اس لیے ہم کیا کرتے، سب کو پلاتے کھلاتے، روڈوں پہ سبیلے لگا کے، راستے جام کر کے اور راستے بلاک کر کے سب کو تکلیف دے کے کیا کر رہے، ہم کھلا رہے پلا رہے۔ تو حضرت حسین کے بارے میں نے بتایا، شہادت جب آدمی شہید ہو کے قبر میں جاتا تو اللہ اپنی جانب سے ان کو رزق دیتے۔ تو جب اللہ ان کو رزق پہنچا رہے تو ابھی کھلا پلا کر کے کیا مطلب لوگوں کو، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں آیا حدیث میں، سب کو کھلا کر کے کیا ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس دن تو روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی فرما رہے، تو جب روزہ رکھیں گے تو کھلانا پلانا، یہ تو 2 اپوزٹ چیزیں ہو جا رہی کہ روزہ بھی رکھنے کا بول رہے اور ادھر کھلانا پلانا بھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بھائی جب روزہ رکھیں گے نا تو شہری میں عام شہریوں کے مقابلے میں جب شہری کریں گے تو عام جو ہماری رہتی ہے اس میں کیا کر لو، اپنے گھر والوں کو تھوڑا زیادہ کھلا دو، اور افطاری میں بھی جو عام افطاری رہتی ہے اس سے کیا کرو، تھوڑا زیادہ افطاری میں سامان لے کر کے آ جاؤ تاکہ ہمارا دسترخوان کیا ہو جائے، وسیع ہو جائے۔ باہر کھلانا پلانا یہ کیا ہے، کسی مخصوص دن۔ اور کھچڑا کھلانا، کھچڑے کے بارے میں آیا البدایہ والنہایہ میں کہ جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو جو ان کے خلاف والے لوگ تھے جو خوش ہو رہے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جن کو روافظ کہا جاتا، وہ لوگ یہ کرتے تھے 10 تاریخ کو مختلف کھانے ملا کر کے کیا کرتے تھے، ملاتے تھے اور اس کو کھاتے تھے حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں۔ روافظ لوگ جن کو ان سے حسد تھا، تو وہی آج کا آ گیا، مسلمانوں میں آ گیا، نام بدل گیا اور کھانا کیا ہو گیا، بدل گیا۔ تو کیا کر رہے ہیں مسلمان، تو جو لوگ کھچڑا بنا کر کے مخصوص کیا کر رہے، تو وہ بھی کیا کر رہے، ان کے طریقے کو اختیار کر کے حضرت حسین کے حاسدین میں کیا ہو جا رہے، شامل ہو جا رہے۔ اس لیے کوئی مخصوص دن بول کر کے کھچڑا بنانا ہے، بلکہ کوشش تو یہ کہ محرم کے مہینے میں بناؤ مت، ورنہ اگر تم بنائیں گے تو لگے ذہن کہا جائے گا عادق لایا محرم کا کھچڑا اس نے۔ اس لیے اس میں کیا ہے، باقی پورے 11 مہینے بناؤ، سب کو دعوت دو، سب کو پوری مسجد کو کیا کرنے، جمعہ کے بعد اعلان کریں گے اپن، لیکن محرم کے مہینے میں کیا ہے، اس سے احتیاط کیا جائے۔ کریں گے سب فکر انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے ادا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔